فيهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر درس چل رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً ڈپریشن میں جاتا ہے، اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو بجائے شکر کرنے کے اترانے لگتا ہے۔ الا المصلین، ہاں جن لوگوں کا اللہ سے تعلق گہرا ہے، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے۔ آج کل نا یہ مرض بہت زیادہ پھیل گیا ہے، جذباتی پن کا، بات بات پہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جانا، جذباتی ہو جانا، چیخنا چلانا، توڑ پھوڑ، ہاں ہاں ایسے۔ میں نے جتنے بھی اپنی زندگی میں چند بزرگ دیکھے، ان میں ایک چیز کامن دیکھی، ان کی طبیعت میں بردباری اور طبیعت میں ٹھہراؤ بہت ہے، جس کو تحمل کہتے ہیں نا عربی میں۔ جتنے بھی بزرگ میں نے دیکھے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بہت ٹھہراؤ ہے، بہت بردباری ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں میں نے ان کو دیکھا ایک دم پاگل ہو گئے، رکھ کے چماٹ لگا دیا، گالیاں دینا شروع کر دیں، بعد میں ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں شامل ہے۔ اچھا، میں ایسا نہیں ہوں کیونکہ میں بزرگ نہیں ہوں، میں چماٹ شماٹ بھی لگا دیتا ہوں، تو میں تو وہ بات کروں گا جو اللہ رسول کی بات ہے نا، اپنی باتیں تھوڑی کروں گا کہ میں کیا ہوں۔ تو میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے اخلاق بہت اچھے ہیں بھائی؟ لیکن بہرحال جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان میں جو کامن جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ، طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ غم میں چیختے چلاتے نہیں ہیں، خوشیوں میں باولے نہیں ہو جاتے۔ آج کل خوشیوں میں کیا ہو جاتے ہیں لوگ؟ پاگل نہیں، باولے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے زندگی میں تمہیں نے کوئی خوشی دیکھی ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں بیان سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، خوشیوں میں کیسا ہونا چاہیے، غموں میں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اگر بیان سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی نا، اخلاق، اس کو اخلاق کہتے ہیں نا، آپ کے خلق، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ فرماتے یزکیہم، کہ نبی صحابہ کو قرآن سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کو اخلاق سکھائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ صرف بیانات سے نہیں آتے، کچھ تو پتہ چل جاتا ہے اس کا، لیکن یہ انسان میں جو اخلاق آتے ہیں یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے آتے ہیں، کسی کو فالو کرے گا کہ دیکھوں یہ کیسا ہے، اس کو فالو کر کے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے میں اس بات پہ بہت زیادہ زور لگایا جاتا تھا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، بہت زور لگایا جاتا تھا اس پہ۔ آج زور ہے پڑھیں، بھائی پڑھنے سے نالج تو آ جائے گی، چند باتیں سیکھتا نہیں ہے انسان۔ اس کی مثال ایسے، کوئی زبان آپ کتاب پڑھ کے سیکھیں اور ان اہل زبان میں رہ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں جو اردو بول رہا ہوں، کیا میں نے اردو میں ماسٹر کیا ہے؟ میں ماسٹرز ہوں اردو میں، یا میں نے کوئی اردو گرامر پڑھی ہے؟ بھائی ہم پیدا جس خاندان میں ہوئے وہ اردو اسپیکنگ تھے، ابا بھی اماں بھی اردو، بہن بھائی بھی اردو، اس ماحول میں رہ کے اردو بولنے لگے ہم۔ اگر میں اردو سیکھتا، میری مدر لینگویج اردو نہ ہوتی، سیکھتا، تو پھر میں کیسی اردو بول رہا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ شکنندہ شکیب، انگشت بدندہ رہ گیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اردو نہیں آتی تھی ان کو، اردو سیکھی تھی، تو کہتے ہیں ایک دن میں کہیں گیا تو انگشت بدندہ ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتاب کی تو یہی ایسی اردو ہوتی ہے، انگشت بدندہ۔ میں نے ترجمہ کروایا تو کہہ رہے وہ انگشت کو انگلی میں دبا دیا تھا، حیران ہوتا۔ میں نے بول دو حیران ہو گیا، ہریان۔ اور اگر بول رہے ہیں مزے والی اردو تو پنجابی میں بول دو ہریان ہو گیا۔ پنجابی میں حیران کو کیا کہتے ہیں؟ ہریان۔ مٹھائی کو بولتے ہیں مٹھیائی۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کسی کی صحبت میں رہ کے تو سیکھ سکتا ہے، تقریروں سے نہیں سیکھتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں بتایا نا کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نبی کی زبان سے بھی کہلوایا، تو نبی کو وہ اخلاق دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب جو جو قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف تقریر کسی کی سنیں،
نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہی ہے سب کچھ، باقی سب بیکار ہے، اصل ہے ہی یہی۔ لوگ کیوں اچھے علاقے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی اچھے علاقے میں رہیں گے، گالم گلوچ نہیں سننے کو ملے گا، لوگ جائیں گے تمیز سے آداب، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، آداب، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں گی، تو بچے بھی اسی قسم کے آداب والے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام نے کچھ احکام ایسے ہیں جس میں قوم کو ویلیو دینے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے حکم دیا کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو جس خاندان میں وہ جا رہی ہے اس خاندان کو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اس کو کفف کہتے ہیں، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے، لڑکے کا نسب لڑکی کے نسب سے کمتر ہے، تو یہ بے جوڑ کی شادی کہلائے گی، یہ شریعت میں قابل تعریف نہیں ہے، یہاں تک کہ لڑکی ابا کی مرضی کے بغیر کر لے تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب ذات پات کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو یہاں تو ذات پات لگا دی نا آپ نے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں کی پھر ذات پات کیوں لگا دی؟ یہ خاندان کی اس میں نہیں جا سکتی، یہ خاندان کی اس خاندان میں، یہ ذات پات تو لگا دی نا آپ نے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ بھائی ذات پات کی وجہ سے نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ جن خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان خاندانوں کی خوبیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان خاندانوں کی خامیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ پلتے بڑھتے تو اسی خاندان میں ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ نے عیدی سینٹر جمع کرا دیا کہ بڑا ہو جائے تو دے دینا، آپ ہی پالتے ہیں نا، ماں پالے گی، باپ پالے گا، چچا، ماموں، خالہ، یہ سب مل کے پالتے ہیں۔ تو انسان کی تربیت میں سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کا اس کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہو لیکن آپ کا خاندان بری خصلتوں کا حامل ہے، اچھا علاقہ تھوڑی تبدیلی آپ کے اندر کر دے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے انسان پہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ خاندان کا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔